السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، من کانا، من جو کوئی، کانا ہے، عدو لجبریل، عدو دشمن، لجبریل واسطے جبرائیل علیہ السلام کے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، نزلہ اتارا اس نے، علی اوپر، قلبک تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ ساتھ اللہ کے حکم کے، مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا سچا کرنے والی، لما واسطے اس کے، بینا جو کچھ، یدیہ آگے ہے اس کے، وہدم اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین واسطے ایمان والوں کے۔ من جو کوئی، کانا ہے، عدول للہ، عدول للہ دشمن اللہ کے واسطے، من کانا جو کوئی ہے، عدون دشمن، للہ واسطے اللہ کے، وملائکتہ اور فرشتوں کے، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کے، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا دشمن، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو دشمن ہے وہ، للکافرین واسطے کافروں کے۔ اصل میں یہاں قرآن کے نزول کا جو محل وقوع محل ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک یعنی دل کو قرار دیا ہے۔ یعنی یہاں قرآن کے نزول کا جو محل ہے وہ کس کو قرار دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، جس سے اشارہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ایسے طریقے سے پڑھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نقش ہو گیا۔ علماء تفسیر نے اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ابوالقاسم، ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کا جواب دے دیا تو ہم آپ کی اتباع اختیار کر لیں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے یا آپ کا کہنا مانیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی علامت بتائیے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کے صحیح جواب دیے۔ آخر میں کہنے لگے، اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ فرشتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست کون ہے؟ یہ ہمارا آخری سوال ہے، اور اس کے جواب پر یا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جائیں گے یعنی ایمان لے آئیں گے، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا، جبرائیل علیہ السلام ہی اس کا دوست رہا۔ اس پر یہودی علماء کہنے لگے، تب تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے اور آپ پر ایمان لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ تو یہودی کہنے لگے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ حرب و قتال اور عذاب کا فرشتہ ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض مفسرین نے اس کی شان نزول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودیوں سے مناظرہ ذکر کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انتم اکفر من الحمیری، کہ تم گدھے سے بھی زیادہ ضدی ہو، سرکش ہو۔ جبرائیل اور میکائیل دونوں اللہ کے فرشتے ہیں، اگر ایک سے دشمنی ہے تو سب سے دشمنی ہے۔ اس پر یہ دو آیتیں نازل ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد وافقک اللہ یا عمر۔ ان آیات کا مفہوم یہی ہے کہ کسی شخص کو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنے کا حق حاصل نہیں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن از خود نہیں
بلکہ ہمارے پاس سے اور ہمارے حکم سے لائے ہیں۔ یہود چونکہ میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کہتے تھے، اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ایک سے دشمنی بعینہ دوسرے سے دشمنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ مقرب فرشتے اللہ کے دوست ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب۔ بخاری نے اس کو روایت کیا کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی گویا وہ مجھ سے لڑنے نکلا۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے عداوت پر اللہ تعالیٰ نے غصہ کا اظہار کیا۔